مسجد اقصی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قبلہ اول مسجد اقصی کے بارے میں بتائیں گے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے کیوں اہم ہے؟ یروشلم یا شہر بیت المقدس مسلمانوں کے لیے اہم کیوں ہے؟ آخر مسجد اقصی کے تعلق سے مسلمان اس قدر حساس کیوں ہیں اور اس کے تحفظ کے لیے اپنی جان کی بازی کیوں لگائے رہتے ہیں؟ ان سوالوں کی خاص اہمیت ہے اور ان کا جواب ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ مسجد اقصی کا جو روئے زمین پر خانہ کعبہ کے بعد دوسری قدیم ترین مسجد ہے اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے، جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقتہ نماز باجماعت کے علاوہ جمعہ، عیدین اور تراویح، تہجد، اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام ہے۔ مسجد اقصی کی تاریخ کیا ہے؟ یہ کب تعمیر ہوئی؟ کس کس نے اس مسجد کی تعمیر کرائی؟ یہودی اس مسجد پر کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان کیا تضادات ہیں؟ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والی اس جنگ کی کیا وجہ ہے؟ تمام تر چیزوں پر تفصیلی بات کی جائے گی۔ آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، بلکہ آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ یروشلم تینوں مذاہب اسلام، یہودیت اور مسیحیت کے پیروکاروں کے لیے مقدس مقام ہے۔ مسجد اقصی کو مکے کی مسجد الحرام اور مدینے کی مسجد نبوی کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ در حقیقت مشرقی یروشلم میں واقع مسجد اقصی یہودیوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے اور اسے اسلام میں تیسرا مقدس ترین مقام بھی سمجھا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے مسجد اقصی مشرقی یروشلم میں واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سن 2000 میں الاقصی انتفاضہ کے آغاز کے بعد سے یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ مقدس مقام، جسے یہودیوں کے لیے ٹیمپل ماؤنٹ اور مسلمانوں کے لیے الحرم الشریف کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک شامل ہیں۔ ڈوم آف دی راک کو یہودیت میں مقدس ترین مقام کا درجہ دیا گیا ہے اور مسلمان بھی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اسے مقدس مقام مانتے ہیں۔ اس مذہبی مقام پر غیر مسلموں کے عبادت کرنے پر پابندی ہے۔ مسجد اقصی گول گنبد والی مسجد کا نام ہے، جو 35 ایکڑ کے احاطے میں موجود ہے۔ مسلمان اسے الحرم الشریف بھی کہتے ہیں، یہودی اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ یہ کمپلیکس یروشلم کے پرانے علاقے میں ہے، جسے یونیسکو سے عالمی ثقافتی ورثے کا درجہ مل چکا ہے۔ یروشلم کو مسلمان اس لیے خاص مانتے ہیں کہ انبیاء سابقین کی رہائش کا مقام رہا ہے اور آج بھی یہاں بہت سے پیغمبروں کی قبریں ہیں۔ یہاں واقع مسجد اقصی کو انبیاء کرام نے تعمیر کیا تھا اور وہ یہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی مقام سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج میں آسمان کی جانب عروج فرمایا تھا، اور مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ ابتدا میں یہی مقام مسلمانوں کا قبلہ تھا، مگر ہجرت مدینہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دے دیا۔ حالانکہ اس شہر اور اس مسجد کی فضیلت اب بھی اپنی جگہ پر ہے۔ اس شہر کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے اندر آئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم ان کو یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کو نجات دی ایک ایسے سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے تمام جہاں والوں کے لیے برکت رکھ دی ہے۔ الانبیاء۔ مذکورہ آیت میں سرزمین بیت المقدس کا ذکر ہے۔ اس سرزمین کو بابرکت سرزمین کہا گیا ہے۔ اسی طرح واقع معراج کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں مسجد اقصی کا بیان آیا ہے، اور اس آیت میں بھی اس سرزمین کے بابرکت ہونے کا بیان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ الاسرا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ہجرت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ مسجد اقصی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصی کے تعلق سے حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ روئے زمین پر خانہ کعبہ کے بعد دوسری مسجد ہے۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ نے جواب دیا مسجد حرام۔ میں نے پھر سوال کیا اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے کہا ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا 40 سال۔ اقصیٰ بمانی دور عربی زبان کا لفظ ہے، یہاں بطور اسم استعمال ہے۔ عالم اسلام کا بچہ اس نام اور اس کی عظمت و شان سے واقف ہے۔ سن 1090 میں 27ویں رجب شب دوشنبہ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص اور منفرد سفر کی دعوت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ شریف سے لے جایا گیا۔ اس سفر کی پہلی منزل مسجد اقصیٰ رہی، پھر 7 آسمانوں کی سیر، عالم برزخ کا مشاہدہ، عالم حشر کے سما کا نظارہ کراتے ہوئے خالق کائنات سے بلا فصل ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس واقعہ معراج کی فوراً بلا تردد تصدیق پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ روئے زمین پر مسجد حرام خانہ کعبہ کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقتہ نماز باجماعت کے علاوہ جمعہ، عیدین اور تراوی، تہجد، اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام ہے، اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس خطے کے کھنڈرات، یہاں کی اجڑی ہوئی بستیاں، وادیاں، پہاڑ اور دریا، غرض ہر شے اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہے۔ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے، اس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ اس شہر القدس میں ایک تاریخی عمارت ہے جو صدیوں سے مختلف قوموں کا قبلہ چلی آتی ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ اور حرم شریف کے ناموں سے بھی مشہور ہے، اور مسجد صخرہ سنہری گنبد والی مسجد بھی ہے۔ یہ شہر 2 حصوں میں منقسم ہے، ایک پرانا شہر ہے، دوسرا نیا شہر ہے۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے، اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے اطراف 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے۔ اس کے اندر 9 دروازے ہیں جو باب رحمت، باب حطا، باب فیصل، باب غواغا، باب ناظر، باب حدید، باب قطانبین، باب سلسلہ، باب مغاربہ کے نام سے موسوم ہے۔ مشہور ماہر آثار قدیمہ دون برجین کہتا ہے کہ سادہ انداز کی نہایت متوازن عمارت بلا شبہ اسلامی تعمیرات کا قابل فخر سرمایہ ہے۔ اس کی تعمیر 5ویں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے سن 18 ہجری بمطابق سن 688 عیسوی میں شروع کروائی، جو 4 برس بعد سن 72 ہجری بمطابق 691 عیسوی میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ گنبد صخرہ کو مسجد صخرہ بھی کہا جاتا ہے۔ حرم قدسی کی زمین سے 30 میٹر بلند ہے۔ یہ شہر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جو 8 کونوں والی ہے۔ ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ نچلی زمین کی دیوار پر نہایت حسین سفید مرمر لگا ہوا ہے، جس پر فیروزے رنگ کے ٹائلز بھی ہیں، اور اس کے اندر سفید رنگ میں سورہ یاسین تحریر ہے۔ ان 8 گوشوں میں رنگین شیشے کی کھڑکیاں ہیں جن کی تعداد 56 ہے۔ اسی صخرہ کے نیچے غار انبیاء علیہ السلام ہے، جہاں پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں۔ مسجد کے اندر 2 پٹ والے 4 دروازے ہیں، ان کے اندر سنگ مرمر سے بنے 16 ستون ہیں۔ مسجد صخرہ گنبد صخرہ کی تعمیر کے بعد سن 72 ہجری بمطابق 691 عیسوی میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے دوبارہ اس کی تعمیر کا آغاز کیا، اور تکمیل ان کے فرزند ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی، جس پر ولید کے دور حکمرانی کے 7 سال کے محاصل یعنی ٹیکس کی خطیر رقم اس تعمیر پر صرف ہوئی۔ مسجد اقصیٰ کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے، اور 23 مرمری اونچے ستونوں اور 49 چوکور چھوٹے ستونوں پہ کھڑی یہ عمارت سن 705 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ دروازوں پر سونے اور چاندی کی چادریں چڑھی ہوئی تھیں۔ مسجد کے 11 گیٹ ہیں، جن میں سے 7 شمال میں ہیں۔ 5 بار اس کی تعمیر ہوئی۔ موجودہ تعمیر سن 1035 کی ہے۔ یروشلم شہر کی یہ سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں بیک وقت 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 15 جولائی سن 1099 عیسوی کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ آوروں کا قبضہ ہوا۔ ہزارہ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا، اور مسجد کو گرجا میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعد میں اس کے کئی حصوں کو رہائش گاہوں کے طور پر استعمال کیا